اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ یعنی دیکھو بڑی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑا سا حصہ فہم کتاب کا ملا ان کی حالت بھی افسوسناک ہے۔ واضح ہے کہ کتاب سے مراد تورات ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ یعنی جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی طرف آؤ، خود تمہاری تسلیم کردہ کتابوں کی بشارات کے موافق آیا ہے، تمہارے اختلافات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ ثم یتولی فریق منہم، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر وہم معرضون، انحراف کر جاتا ہے۔ یعنی ان کے علماء کا ایک فریق قرآن کریم سے تغافل برت کر منہ پھیر لیتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی طرف دعوت حقیقت میں تورات کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس آیت میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہود میں دو مالدار مرد عورت نے زنا کیا۔ ان کے علماء نے ان کی مالداری کے لحاظ کی وجہ سے اصلی حکم جاری کرنے میں ہیلا بہانہ کیا، جس سے باہمی جھگڑا ہونے لگا۔ وہ لوگ فیصلہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عبداللہ بن سوریہ جو یہودی عالم تھا وہ بھی آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے حکم الہی یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، اور یہی حکم تورات میں بھی ہے۔ عبداللہ بن سوریہ نے کہا تورات میں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ تورات میں یہ ہے کہ دونوں کا منہ کالا کر کے اچھی طرح مارا جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا تم غلط کہتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ تورات۔ جب تورات آ گئی اور اس مقام کو نکالا گیا تو عبداللہ بن سوریہ نے رجم کی آیت پر انگلی رکھ دی اور اصل حکم چھپانے کے لیے آگے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ اٹھا کر آیت رجم پڑھ دی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم جاری کر دیا۔ اس پر ان کے علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی زیادہ ناراض ہو گئے اور اکڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب جسے وہ برحق سمجھتے ہیں اس سے بھی اعراض و روگردانی کرتے ہیں، تو پھر قرآن کریم کی نسبت ان کے منہ پھیرنے کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، تمہارے رب کی قسم، اس آیت سے واضح ہوا جب کسی کو شریعت کے احکامات، اس کی تعلیمات اور اس کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو اس کو سننا، دل سے ماننا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کی تعلیمات کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ مانا جائے۔ صرف یہی نہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کو ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے، بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر، تمہیں تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپس کے جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ نمبر 2، ذرا ٹھہریے اور سوچئے آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اختلافی مسائل میں کتاب اللہ کو حکم یعنی فیصل تسلیم نہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے منہ موڑ لینا یہودیوں کی صفت ہے۔ بس ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے سامنے جھک جاتے ہیں یا اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم خوشی غمی کے موقع پر رشتہ داروں، دوست، احباب کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں یا قرآن و سنت کی تعلیمات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ذرا سوچ لیجئے، اچھی طرح سوچ لیجئے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف بلایا جائے مگر انسان اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس کو ٹھکرا دے۔ آپ بھی اپنا جائزہ لیں، جب آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات اور اس پر عمل کی دعوت دی جاتی ہے تو کیا اپنی خواہشات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں؟ اور بعض تو قرآنی تعلیمات کو سننا اور پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ان کا کیا بنے گا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ بہت سے لوگ ایسے طریقے سے ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مولوی صاحب کوئی ایسی بات کر دیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے بھی غلط فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو میری خواہش ہے بس اس کے مطابق مولوی صاحب مسئلہ بتا دیں، اس کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے باتوں کا ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے
لیکن گھما پھر آ رہا ہے، جو مقصودی پوائنٹ ہے اس پر نہیں آ رہا، اور کبھی ادھر سے بات گھما رہا ہے، کبھی ادھر سے بات گھما رہا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہم رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد 1 بجے تک بیٹھے رہے۔ اب وہ کبھی ادھر سے بول رہا ہے، کبھی ادھر سے گھما رہا ہے، کبھی یہاں سے گھما رہا ہے، کبھی وہاں سے گھما رہا ہے۔ بھائی مقصودی بات کرو، سیدھے طریقے سے بات کرو۔ کافی دیر کے بعد وہ پوائنٹ جب پکڑا تو مسئلہ واضح ہوا، وہاں پہ وہ پھنس گیا، اس کو سمجھ نہ آیا کہ اب میں کیا بولوں۔ وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں بس یہ تو میرا حق بنتا ہے۔ تو بھئی آپ کا حق بنتا ہے تو پھر ہم سے پوچھنے کیا آئے ہیں آپ؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق بنتا ہے تو پھر دین والوں سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ دین والوں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی صحیح مسئلہ مجھے پتہ چل جائے، بلکہ آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی طرح کے مولوی صاحب میرے اس مسئلے کو جائز کر دیں۔ مسئلہ بتانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ میں مسئلہ کیسے سمجھاؤں۔ بعض لوگ ایسے طریقے سے بیچ میں نئی نئی باتیں لے کر آتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بعض دفعہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے، ایک عام آدمی کوئی بات کر دیتا ہے، وہ بات بالکل غلط ہوتی ہے۔ اب اتنی مجلس میں اس نے سب کے سامنے وہ بات کر دی ہے، اب وہ پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کیوں مولوی صاحب اسی طرح ہے نا، مولوی صاحب یہ بات اسی طرح ہے نا۔ اب ہماری مجبوری بن جاتی ہے وہاں انکار کرنا۔ جب ہم وہاں انکار کرتے ہیں پھر تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس بات کو چھیڑیں، آپ اس بات کو بیان کریں؟ جو بات آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی مجبوری بن جاتی ہے وہاں بولنا۔ تو لوگوں کا عام طور پہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم نے شریعت کے خلاف چلنا ہے، اپنی مرضی کرنی ہے اور کسی طریقے سے اس کو جائز بنانا ہے۔ بھائی ایک بات یاد رکھیں، پکی یاد رکھیں، میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہمارے بڑے بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ بات کہتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس غلط کام کو آپ غلط کہیں، کبھی بھی اس غلط کام کو کبھی بھی اس صحیح نہ کہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے غلط کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح کہا تو آپ کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے۔ غلط کام اگر آپ سے ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کی اجازت دے رہا ہوں، اس کی اجازت آپ کو مل رہی ہے۔ غلط کام اگر آپ سے ہو رہا ہے، صحیح کام آپ سے نہیں ہو رہا، شریعت کے خلاف آپ سے کام ہو رہا ہے، تو آپ اس بات کا احساس رکھیں کہ یہ غلط ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ کبھی بھی اس کو صحیح نہ سمجھیں، کبھی بھی اس کے اوپر دلائل دینے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کو کبھی اس سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ آدمی کے اوپر بعض دفعہ ایسی نحوست پڑ جاتی ہے کہ آدمی حرام کاموں کو، غلط کاموں کو، ناجائز کاموں کو صحیح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پردہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو نہ کرو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو کہ میں پردہ نہیں کر رہی، مجھے گناہ مل رہا ہے، یہ میرے سے غلط کام ہو رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، کم از کم یہ تو سمجھو۔ اب یہ کہنا پردہ کرنا ضروری ہی نہیں ہے، پردہ کرنا اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست پردے کا حکم دیا ہی نہیں ہے، یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو خود کنویں میں گرانا ہے، اپنے آپ کو خود جہنم میں گرانا چاہتے ہیں تو پھر ایسی بات کہتے رہیں۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، گناہ کو صحیح سمجھتا ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اس دوسری کیٹیگری میں معافی بہت کم ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔